آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، بات چل رہی ہے قواعد اعلیٰ کے بارے میں. ہم پہنچے تھے 9ویں قاعدے پہ. 9واں اور 10واں آج پڑھنا. قاعدہ نمبر 9. قاعدہ نمبر یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر حرف مضمون ہو تو واو میں تبدیل ہو جائے. اور اگر حرف مقصور ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے. حرف مضمون الف سے پہلے تو واو میں تبدیل، اور حرف مقصور ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے. مثالیں جیسے قابل جو ہے اسی کا جو مجهول ہے وہ عادل ہے. تو قابل یہ تبدیل ہو جاتے ہیں الف سے پہلے مضمون یا الف واو میں. تو دوسری مثال یا کی. ہمارے پاس لفظ ہے مصباح، اس کا جمع ہے مصیبہ، لیکن یہ اس میں با پر زیر آ جائے گا تو تبدیل ہو جائے گا مصیبہ. یہ ہے نوا قاعدہ.
پھر 10واں قاعدہ، 10واں قاعدہ ہے، یہ بہت آسان ہے، التقاء ساکنین کے بارے میں، التقاء ساکنین، یہ اچھے پڑھا ہے نا، تو مشکل ہے، مشکل نہیں، التقاء ساکنین کے وقت حرف علت جو ہوگا، حرف علت وہ تو حذف ہی ہوتا ہے، گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کی مثال قال یقول میں، یقول ہے ہمارے پاس، یقول، یقول، اسے ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو یا ہم گراتے ہیں تو باقی رہ جاتے ہیں قول، قول رہ جائے گا۔ اب یہاں یہ لام جو ہے یہ امر کے اندر ساکن ہو جائے، اب دو ساکن آگے واو اور لام، تو واو جو ہے حرف علت گر جاتا ہے، تو ہم بن جاتے ہیں قول، ہم پڑھتے ہیں قول، قول یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قول۔ دوسری مثال باع یبیع، 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 اس کا امر بن جاتا ہے بیع، اب یا اور عین دونوں ساکن ہو گئے، لہذا جو ہمارا فعل امر ہے باع یبیع کا، وہ یا کٹ کے بے بن جائے گا، بے، خریدو، بے، بیچو، بیچو، بیچو نہیں بلکہ بیچو، بے، بیچو، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، قواعد اعلال پڑھ لیا ہم نے، اب ان قواعد کے اعلال کے بارے میں کچھ تنبیہات، توجہ، توجہ، منوٹ، بی اٹینٹو مثلا، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ نمبر ایک، دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تنبیہات، تنبیہ ایک، ان 10 قواعد، ہم نے 10 قواعد پڑھے، 10 قواعد پڑھے ہیں، ان 10 قواعد میں سے پہلے 3 قاعدے، پہلے 3 قاعدے اس میں کس قسم کا اعلال ہے؟ اعلال سکونی، اس میں سکون کی ہے، اعلال سکونی سے مربوط ہیں، جو پہلے 3 قاعدے ہیں، پہلے 3 قاعدے، قاعدہ نمبر 1، 2 اور 4، یہ 3 قاعدے اعلال سکونی سے مربوط ہیں، اعلال سکونی، بعد کے 6 قاعدے، بعد کے 6 قاعدے، 6 قاعدے اعلال قلبی سے، اعلال قلبی سے مربوط ہیں، اور قاعدہ نمبر 10، اور قاعدہ نمبر 10 اعلال، اس میں حذف ہو جاتا ہے، اس کو اعلال حذفی کہتے ہیں، اعلال حذفی سے مربوط ہیں، گویا 3 قسم کے آلات، اس
حرف اعلیٰ صرف 3 قسم کے. پہلا اعلیٰ باسکون, اعلیٰ باسکون. اس کی مثالیں جیسے ید او وہ, ید او, اس میں حرف علت جو ہے آخر کا ید او, حرف علت کیا ہو جاتا ہے باسکون, سکون میں تبدیل ہے, تو یہ بن جاتا ہے ید او. سمجھے نا, ید او, یہ ہو گیا نمبر 1. تو پہلے 3 قاعدے اسی اعلیٰ سکون سے مربوط, یعنی اعلیٰ سکون ہوا ہے, لاگو ہو جاتا ہے اعلیٰ سکون کے ذریعے سے. اب دوسرے قسم کے 6 جو قاعدے, دوسرا وہ ہے اعلیٰ با قال. مثال اس کی کیا ہے, مثال اس کی ہے, آپ نے پڑھا ہے سیدہ, اسٹارٹ کیا سیدہ, سیدہ تبدیل کس میں ہو جاتا ہے سیدہ یا تبدیل, پہلے مفتوح, یہ زبر ادھر جائے گا تو وہ زبر اور ادھر ایک ہی رہے گی سواد, تو یہ یا جو ہے یہ ہو جائے گا یعنی بغیر حرکت سے ساکن ہو جائے, تو یہ تبدیل ہو جائے گا قال, قال تبدیل ہو گیا نا الف میں, سواد سیدہ یعنی سواد, کیا تبدیل ہو گیا الف میں. یہ ہے اعلیٰ با قال. اور اعلیٰ آخر والا اعلیٰ حذفی, وہ ہے اعلیٰ بحذف. اعلیٰ بحذف ابھی ہم نے پڑھ لیا, یہ حرف علت جو ہے وہ گر جائے, ٹھیک ہے. لہٰذا تیسرا ہے اعلیٰ بحذف, اعلیٰ حذف یعنی گر جانا, جہاں حرف علت گر ہی جاتا ہے. یہ پہلی توجیہ, یہ پہلی توجیہ چلیے. اچھا آگے چلتے ہیں, اور وہ یوں ہے حرف علت. ہم نے کہا حرف علت کبھی گرتا ہے, کبھی تبدیل ہوتا ہے دوسرے حرف میں, اور کبھی کیا ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے. 3 میں سے کوئی ایک قاعدہ لگ جائے. لیکن اب حرف علت کبھی حرف صحیح کے حکم میں آ جائے. حرف علت, حرف علت کبھی کبھی, یہ نمبر 2, یہ تھا پہلا اور یہ نمبر 2, کبھی حرف صحیح کے حرف علت چند صورتوں میں حرف صحیح کے حکم میں آ جاتا ہے. موارد کا ہے جب حرف صحیح میں, تو وہ موارد آپ تو تقریباً کم سے کم ہے وہ موارد 10 موارد, 10 موارد ہیں جن موارد میں حرف علت کے حکم میں نہیں ہے بلکہ حرف صحیح کے. لہٰذا موارد 10. پہلا مورد جو ہے, اب شاید میں لکھ نہ پاؤں تو صرف مثالیں دوں گا. پہلا مورد ہے کہ جب حرف علت لفیف مقرون ہو, لفیف مقرون. پہلا مورد جب حرف علت لفیف مقرون ہو, لفیف مقرون. مقرون ہے فعل میں ساتھ ساتھ میں 2 حرف علت, ہاں جیسے مثال کے طور پر, مثال قویہ, قویہ, وا بھی حرف علت, یا بھی حرف علت ہو گیا. حروف لفیف میں حروف مقرون 2,
لطیف مقرون، ایک واو ایک یا ساتھ ساتھ اس وقت اس جیسا جو فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا کچھ بھی ہوگا اس میں اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس صورت میں اور اس صحیح کے حکم میں آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا مورد. اب آگے دوسرا مورد جو ہے نمبر 2 اب آگے عین الفعل، عین کلمہ ایسے کلمات میں واقع ہو جن میں عیب یا نقص کی بات، عیب یا نقص کے بارے میں کسی آدمی میں نقص ہے، عیب ہے، یا عیب یا نقص نہیں بلکہ عیب یا رنگ، عیب اور نقص ایک چیز، عیب یا رنگ کے سلسلے میں. عیب یا رنگ کے معنی، مثال کے طور پر عیب کے بارے میں مثلا ایک شخص بیچارہ ہے، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی، اس کو عربی میں آور کہتے ہیں. آور یا آئیر بھی کہتے ہیں. آور اس میں جو یہ واو ہے یہ حرف صحیح کے حکم ہے، یہ حرف علت میں نہیں. اور اسی طرح رنگ کے بارے میں مثلا ہمارے پاس سواد ہے، سودا سے آیا، سواد سودا سے، سودا اسود کالا سیاہ رنگ. تو اس کا واو اور الف بیچ میں 2 حروف آ گئے حرف علت، لیکن یہ دونوں حرف صحیح کے حکم میں ہیں. حرف علت ہیں لیکن ان کے حکم لگے گا حرف صحیح کا، یعنی آلال نہیں ہو جائے گا. تیسرا ہے اسم اعلیٰ. کوئی اسم ہوتا ہے وہ کسی ہتھیار کے نام سے، جیسے آپ سوئی سے دھاگا لگا کے کیا کرتے ہیں، سی لیتے ہیں کسی چیز کو، اس کو ہم کہتے ہیں میخیت. یہ یاد جو ہے یہ حرف علت کے حکم میں نہیں بلکہ کیا اس طرح مقود ہوتا ہے قبضہ سے پکڑ کے. مقود آپ کی گاڑی میں اسٹیئرنگ ہوتی ہے، پکڑتے ہیں مقود. آپ کی تلوار ہے گھر میں، اس میں ایک دستہ ہے اسے پکڑتے ہیں، وہ بھی مقود. سمجھے نا، جو بھی مقود ہوگا پکڑنے والی چیز ہاتھ سے اسے مقود کہتے ہیں. تو اس میں اعلیٰ بن گیا، اس میں بھی اس کا جو یہ واو ہے یہ حرف یہ صحیح کے حکم میں ہے. اور چوتھا ہے جمع مکسر. کا عین الفعل، یہ ہر جگہ عین الفعل ہے، اسے آگے سب جگہ عین الفعل، آگے جہاں بھی ہے اس میں اعلیٰ عین الفعل وغیرہ. اور جیسے عین سے آئین، آئین چشمہ، چشمے، آئین، عیون یا آئین ہے نا. یا سوار جو عورتیں کڑا پہنتی ہیں تو اس کی جمع ہے آسورہ، سوار سے آسورہ. واو جمع مکسر، یہ بھی تو اس کا واو اور اس کا یا حرف صحیح کے حکم میں. اس کے بعد پانچواں باب تفعیل ہے. باب
فعل یفعل، باب تفعیل کے مصدر کا، باب تفعیل کا مصدر، اور اس کا بھی عین الفعل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تقویم، 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 اس میں حرف علت ہے لیکن حرف علت کے حکم میں نہیں، یا تنوین یا تبیین، تشہیر، یہ سب باب تفعیل کے مصادر مصدر، ان کا عین الفعل جو ہے، عین الفعل، وہ عین الفعل حرف علت ہو تو حکم حرف علت میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد چھٹا ہے افعال تفضیل، افعال سپرلیٹو ڈگری، افعال التفضیل، افعال التفضیل سپرلیٹو ڈگری کو کہتے ہیں، یا صفت مشبہ، یا صفت مشبہ، اس کا بھی عین الفعل، جیسے احون، سب سے آسان، احون سب سے احون، کسی چیز کو ہم بہت پست لے جائیں گے، کسی چیز کی کمزوری کسی چیز سے پیدا ہوئی، یا کسی چیز کو ہم بالکل اہمیت ہی نہیں دیں گے، احون، تو اسی طرح افعال تفضیل ابیض، عین الفعل، واو اور یا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ساتواں صیغہ تعجب، صیغہ تعجب، عین الفعل اس کا بھی، جیسے ہم کہتے ہیں ما اجمل، کیا ہی خوبصورت ہے، ما اجمل محمدن، محمد کیا ہی خوبصورت، اجمل، اجمل، اور آٹھواں ہے وزن فعلان، وزن فعلان، وزن فعلان کا عین الفعل، جیسے حیوان، حی سے حیوان، حی سے حیوان، فعلان کے وزن پہ، فعلان، فعلان، یہ بھی حرف صحیح کہیں۔ پھر نوا، نوا، نوا ہے عین الفعل کے بعد، عین الفعل کے بعد اگر مد ہو، عین الفعل کے بعد مد ہے، ایسے لفظ کا بھی جو عین الفعل ہے حرف علت ہے، تو جیسے جواد، جواد، واو کے بعد مد ہے، حرف مد، الف واو اور یا، ان کو حرف مد ہی کہتے ہیں، تو جب حرف علت کے بعد عین الفعل کے، عین الفعل کے بعد حرف یہ کیا نام ہے، الف مدی ہو، یا مدی ہو، یا وائی مدی ہو، تو وہ بھی جواد، یا مثلا طویل، طویلون، یہاں الف حرف مدی ہے، یہاں یا حرف مدی ہے، یا غیور، 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 یہاں الف حرف مدی، یہاں یا اور یہاں واو، یہ بھی، اور آخر پر دسواں معرف، کلمہ ملحق، کلمہ ملحق کا
حرف غیر آخر، حرف غیر آخر. مثال کے طور پر جہورہ، غیر آخری نہیں، آخر کے پہلے، لاسٹ بٹ ون، غیر آخر لاسٹ بٹ ون. جیسے جہورہ، جہورہ، جہورہ ظاہر ہو، ظاہر ہوا، جہورہ یعنی ظاہر ہوا، کوئی چیز ظاہر ہو گئی. تو کیا ظاہر کی گئی یا ظاہر ہو گئی جہورہ. یا مثلا اس کو کلمہ ملحق کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے خاؤ، خوا، خوار، خوار، خوار نقا، خوار نقا، خوار نقا، خوار نقا، خوار نقا، یہ ملحق، اسے ملحق کہتے ہیں. یعنی بادشاہ ہوگا جہاں وہ کھاتا وغیرہ ہے، ڈائننگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل کھانے کی جگہ، یعنی جائے تغذیہ کھانے کی جگہ، اسی کو کہتے ہیں خورنا، خورنا. ٹھیک ہے. تو یہ 10 موارد ہے جن موارد میں حرف علت اگر ہوگی تو وہ حرف علت کے حکم میں نہیں ہے بلکہ حرف صحیح کے حکم میں ہے. الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.